غصہ کرنے کی وجہ سے دل کے دورے پڑنے کے بہت زیادہ چانس ہو جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، بخاری کی حدیث ہے کہ غصہ مت کیا کرو۔ زیادہ غصہ کرنا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کے عمل سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ جب انسان زیادہ غصہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ذہن پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو پیٹ ہوتا ہے انسان کا، وہ پیٹ تمام بیماریوں کا مرکز ہے۔ اگر انسان کا پیٹ درست رہنے لگے تو انشاءاللہ وہ تمام بڑی اور چھوٹی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن آج سب سے بڑی بات کیا ہے ہمارے یہاں؟ بد ہضمی کی وجہ سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، لیکن اس کی طرف کسی کا گمان نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ تو زیادہ کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بتا رہا ہے کہ یار خوب کھایا کرو، پیل کے کھایا کرو، اور ہم سے لوگ کہتے ہیں نا، ہماری حالت دیکھ کر اکثر لوگ کہتے ہیں، آپ ہی میں سے لوگ کہتے ہیں کہ یار کچھ کھاؤ پیو، کچھ زیادہ کھاؤ، خوراک بڑھاؤ۔ زیادہ کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کم کھانا، اب کم اتنا بھی نہیں کہ مطلب بالکل ہی آپ کم کر دیں، لیکن زیادہ کھانا بھی انسان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو تمام بیماریوں کا مرکز ہے وہ پیٹ ہے، اور کم کھانا یہ انسان کی صحت کا راز ہوا کرتا ہے۔ کیا بات تھی کہ وہ صحابہ کرام صرف کھجور کھاتے تھے، اور ایک مہینہ جنگ میں وہ لڑتے تھے، اور اتنے وہ مضبوط لوگ تھے کہ اگر ٹھوکر مار دیں تو آج کے دور کا اگر کوئی بندہ ہے تو ان کی ٹھوکر کے آگے اٹھ نہیں سکتا۔ وہ اتنے مضبوط لوگ کیوں تھے؟ غذا کی وجہ سے تھے، اور وہ زیادہ کھانے ان کے یہاں افراد نہیں تھے، وہ زیادہ نہیں کھاتے تھے کہ یہاں تک آپ نے کھا لیا۔ سنت طریقہ کھانے کا کیا ہے؟ ایک پیر پہ بیٹھ کے کھایا جائے، یا دونوں پیروں پہ بیٹھ کے کھایا جائے اکرو، یا ایک پیر کھڑا کر کے ایک پیر پہ بیٹھ کے کھایا جائے۔ یہ 2 سنت طریقے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں طریقوں سے جب کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے تو اس کا پیٹ دبا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کھانا تھوڑا کم کھاتا ہے۔ اور جب انسان پھانتی مار کے بیٹھ کے کھاتا ہے، دونوں پیر بچھا کے کھاتا ہے، خلاف سنت طریقے سے کھانا کھاتا ہے، تو پیٹ اس کا ہو جاتا ہے فری۔ تو سارا پھر جو کھانا ہوتا ہے، 3 حصے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، ہوا، سانس کا، پانی کا، کھانے کا۔ اب وہ پھانتی مار کے جب کوئی بندہ کھائے گا تو کیسے کھائے گا؟ پیٹ فری ہے، تینوں حصوں میں وہ بندہ کھانا کھائے گا۔ اسی کے لیے آج کے ڈاکٹرز کیا بولتے ہیں کہ آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، حالانکہ حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ سنت طریقے سے اگر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو آپ کا وہ حصہ خالی رہے گا، وہ حصہ فری رہے گا جو حصہ پانی کا ہے، تو آپ کھانے کے بعد فوراً بھی پانی پی سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ پہل کے کھا لیں گے کھانا پورا، یہاں تک جب کھانا آپ کھا لیں گے، تینوں حصوں میں آپ نے کھانا کھا لیا، اب اس کے بعد اگر پانی پیو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیماریوں کا چانس بڑھے گا، بیماریوں کا سبب بنے گا۔ کیونکہ اگر انسان کا پیٹ درست رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی پوری باڈی صحیح رہے گی۔ اور دوسری چیز، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دل کو تقویت ہمارے ملے تو قرآن نے چیلنج کیا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ ڈھونڈ کر دکھاؤ، سکون لا کر دکھاؤ، چین لا کر دکھاؤ۔ لوگ سمجھتے ہیں دولت آ جائے گی، پیسہ آ جائے گا، یہ کر لیں وہ کر لیں، سکون آ جائے گا۔ کوئی سکون نہیں۔ جن لوگوں کو ذہنی طور پر دباؤ ہے، جنہیں قلبی طور پر سکون نہیں ہے، جاؤ ان کروڑ پتیوں سے پوچھو، جا کر پیسے والوں سے جا کر پوچھو، وہ روزانہ سونے کے لیے، نیند کے لیے گولی کھا کر سوتے ہیں۔ آج کا جو اگر کوئی غریب ہے لیکن اگر اللہ نے اسے سکون عطا کیا ہے تو وہ فٹ پاتھ پر بھی چین کی نیند سو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے جن سے چین اور سکون کو چھین لیا ہے، وہ اپنے کروڑ پتی ہونے کے باوجود، اپنے سونے کے بیڈ پر سونے کے باوجود، لیکن آج ان کی زندگیوں میں اتنا بھی سکون نہیں ہے کہ انہیں ٹھیک سے نیند آ جائے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر سکون چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو چین اور اطمینان ملتا ہے۔ ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو۔ جو اللہ کا ذکر کرتے
ہیں وہ زندہ ہیں اور جو ذکر نہیں کرتے ہیں وہ مردہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بلکہ وہ مردار ہیں۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے، الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں، بیواؤں اور بچوں کے لیے اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔